الصلاة خير من النوم۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے، لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ، آپ فرمائیے کہ مجھ پر جو وحی کی جاتی ہے اس وحی میں صرف ان چیزوں کو حرام پاتا ہوں، الا ان یکون میتۃ، یا تو وہ مردار ہو تو مردار ہمارے نزدیک حرام ہے، او دما مسفوحا، یا بہتا خون۔ قرآن مجید فرقان حمید کی بعض آیتوں کی تفسیر کرتے ہیں، بعض مقامات پر صرف خون کا ذکر ہے اور اس مقام پر ہے دمم مسفوحا۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت کریمہ پچھلی آیتوں کی تفسیر ہے کہ جہاں بھی خون کو حرام قرار دیا گیا اس سے مراد بہتا خون ہے جو رگوں میں دوڑتا ہے۔ اب دیکھیں کلیجی اگر دیکھا جائے تو یہ بھی خون کا مجموعہ ہے، اسی طرح تلی یہ بھی خون کا مجموعہ ہے، لیکن یہ چونکہ بہتا خون نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حلال قرار دیا۔ اسی طرح جو خون رگ کا نہ ہو، گوشت کے اندر پایا جاتا ہے، گوشت کی جب بوٹیاں کی جاتی ہیں تو اس وقت کوئی رگ نظر نہیں آتی، لیکن جب دھونے کے بعد اچھی طرح صاف کرنے کے باوجود جب قیمہ کرتے ہیں تو گوشت کے اندر سے خون نکلتا ہے، یہ خون پاک ہے، یہ ناپاک نہیں ہے۔ اسی طرح مچھلی کے اندر جو خون ہے وہ بھی بہتا نہیں ہے، تو مچھلی کا خون بھی پاک ہے۔ ضمناً عرض کروں کہ مکھی، مچھر، کھٹمل یہ وہ جانور ہیں، یہ جو کیڑے ہیں جن کے اندر بہتا ہوا خون نہیں ہوتا، اگر کپڑے پر ان کا خون لگ جائے تو وہ ناپاک نہیں ہے۔ او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت۔ یہاں پر گوشت کا ذکر ہے اس لیے کہ اس زمانے میں لوگ گوشت ہی کھاتے تھے، مگر حکم یہ ہے کہ خنزیر کی ہر چیز ناپاک ہے اور حرام ہے، اس کے بال بھی ناپاک ہیں، اس کی کھال بھی ناپاک ہے، اس کی ہڈی، اس کی چربی، وہ پورے کا پورا نجس ہے۔ اس بات کی رہنمائی آیت کریمہ کے اگلے حصے سے ہوتی ہے، فَإِنَّهُ رِجْسٌ، پس بے شک وہ گندگی ہے۔ جیسے گوبر ہوتا ہے، گوبر اور اس طرح کی چیزیں اسے رجسن کہتے ہیں، تو خنزیر کو رجس کہا گیا، اور رجس جو ہوتا ہے وہ نجس العین ہوتا ہے، پورے کا پورا ناپاک ہوتا ہے۔ او فسقا، یا وہ جانور حرام ہے جو نافرمانی کا جانور ہو، اوہل لغیر اللہ بہ، ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام اس پر لیا جائے، جیسے مشرکین عرب بسم اللات والعزیٰ کہتے، لات اور عزیٰ اور منات بتوں کے نام پر جانور اس طرح ذبح کرتے کہ ذبح کے وقت ان بتوں کا نام لیتے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اور جو کوئی مجبور ہو، بھوک و پیاس سے مر رہا ہو، تو وہ جان بچانے کے لیے اگر کھا لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، غیر باغن، وہ باغی نہ ہو، ولا عادن، اور سرکشی کرنے والا نہ ہو۔ مفسرین نے فرمایا غیر باغن سے مراد یہ ہے کہ بھوک و پیاس سے اگر وہ مر رہا ہو، جان بچانے کے لیے کوئی حرام چیز کے علاوہ دوسری کوئی چیز نہ ہو، تو وہ حرام چیز جب کھائے گا تو غیر باغن کی تفسیر مفسرین نے یہ بیان کی کہ وہ دل سے نہیں کھائے گا، خواہش اور طلب سے نہیں کھائے گا، بلکہ وہ صرف اپنی جان بچانے کی نیت سے کھائے گا۔ ولا عادن کی تفسیر یہ بیان فرمائی کہ ولا عادن سے مراد یہ ہے کہ سرکشی نہیں کرے گا، ضرورت سے زائد نہیں کھائے گا۔ اگر 2 نوالوں میں جان بچ سکتی ہے تو تیسرا نوالا کھانا اس کے لیے حرام ہوگا۔ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک آپ کا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اور یہودیوں پر، توریت کے ماننے والوں پر ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کیا۔ ذی ظفر
اس جانور کو کہتے ہیں جس میں کھر نہیں ہوتا، پنجہ ہو یا انگلیاں ہوں تو اسے ذی غفر کہتے ہیں. جیسے اونٹ ہے اس میں کھر نہیں ہے، اسی طرح بطخ ہے، مرغی ہے، اسی طرح شتر مرغ ہے. تو یہودیوں پر ہر وہ جانور اور ہر وہ پرندہ حرام تھا کہ جس کے اندر پنجہ ہو. تو آپ جانتے ہیں کہ ہر پرندے کے اندر پنجہ تو موجود ہوتا ہے، تو اس طرح ان پر ہر پرندہ حرام تھا اور ہر وہ جانور حرام تھا جس میں کھر نہ ہو. وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، تو گائے، بیل، بکری، دمبا یہ جانور ان پر حلال تھے، مگر ان جانوروں کی بھی چربی ان پر حرام تھی. وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، گائے اور بکری میں سے حرمنا ہم نے حرام کیا، علیہم شحومہما، ان یہودیوں پر، توریت کے ماننے والوں پر ان جانوروں کی چربی، شحومہما چربی کو کہتے ہیں، الا ما حملت ظہورہما، مگر بعض چربیاں جائز تھیں. ان میں سے ایک فرمایا وہ چربی ان کے لیے حلال تھی کہ جو بکری اور گائے کی پیٹھ پر ہو، اول حوایا، یا وہ چربی حلال تھی کہ جو آنت سے ملی ہوئی ہو، او مختلط بعظم، یا وہ چربی حلال تھی جو عظم یعنی ہڈی سے ملی ہوئی ہو. ان تین چربیوں کے علاوہ گائے اور بکری وغیرہ کی چربیاں توریت کے ماننے والوں پر بھی حرام تھی. اب سوال یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کو ذکر کیوں کیا گیا؟ تو مفسرین نے بیان کیا کہ یہودی یہ اعتراض کرتے تھے کہ جو چیزیں حرام ہیں آپ اسے حلال کہتے ہیں، اور وہ ان چیزوں کا ذکر کرتے، اور پھر وہ یہ اعتراض کرتے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے جب دین سے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے دین میں تو یہ چیزیں حرام تھیں. تو اس کا رد چوتھے پارے کے شروع میں بھی کیا گیا اور یہاں بھی کیا گیا. وہ رد یہ ہے کہ یہ چیزیں نہ تو ابراہیم علیہ السلام پر حرام تھی، نہ آپ کی اولاد پر حرام تھی. توریت کے ماننے والوں پر یہ چیزیں حرام کی گئیں اس وجہ سے ذالک جزیناہم ببغیہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے انہیں سزا دی. تو یہ فی نفسی ہی تو حلال تھی چیزیں، لیکن یہودیوں کی سرکشی کی وجہ سے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے اس قوم نے سرکشیاں کی، تو ان کی سرکشیوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے یہ چیزیں بطور سزا حرام کی گئیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں، یہ ہماری بات بالکل درست ہے. فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، پھر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسعتوں والی رحمت والا ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ ہماری مدد فرمائے گا اور تمہارے جھٹلانے سے ہمیں کچھ نقصان نہ پہنچے گا. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور اس کا عذاب مجرم قوم سے، گناہگار قوم سے نہیں ٹل سکتا. یعنی جو ظالم ہیں، گناہگار ہیں، وہ جب عذاب ان پر دے گا، ان کی پکڑ فرمائے گا تو کوئی انہیں ٹال نہیں سکے گا. سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا، ان قریب مشرکین کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے. وَلَا آبَاؤُنَا، اور ہمارے آباء و اجداد بھی شرک نہ کرتے. وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ، اور ہم کسی چیز کو حرام نہ قرار دیتے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مشرکین جو یہ کلام کریں گے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ غیبی خبر ہے، ابھی انہوں نے کہا نہیں تھا، قرآن نے پہلے ہی بیان کر دیا اور پھر انہوں نے یہ کہا. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم شرک کر رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے شرک کیا،
اور ہم نے بعض چیزوں کو حرام قرار دیا تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ اگر اللہ راضی نہ ہوتا تو ہم کر ہی نہ سکتے۔ یہ کانسیپٹ ان کا تھا، تو مسلمانوں کو یہ نظریہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ اس نے دنیا کو دارالعمل بنایا اور ایک طرح سے لوگوں کو اختیار دیا، وہ اچھائی اور برائی کا انتخاب خود کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انسان کو پتھر کی طرح مجبور بنا دیتا، وہ کچھ نہ کر سکتا، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار دیا، وہ ہدایت کا راستہ اختیار کرے یا جہنم کا راستہ اختیار کرے۔ لیکن اس سے کوئی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ راضی تو انہی لوگوں سے ہے کہ جو جنت کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ کذالک، اسی طرح، کذب الذین من قبلہم، ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کو چکھ لیا۔ اس عذاب سے مراد یا تو موت ہے یا پھر وہ عذابات ہیں، وہ سیلاب، طوفان، زلزلے ہیں جن سے پچھلی قومیں ہلاک ہوئیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، هل عندکم من علم، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، کوئی دلیل ہے؟ فتخرجوہ لنا، اگر ہے تو اسے ہمارے سامنے لاؤ۔ ان تتبعون الا الظن، تم تو صرف گمان اور خیال کی پیروی کرتے ہو، اپنی عقل کے پیچھے چلتے ہو۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور تم تو صرف اندازے مارتے ہو، تخمینے لگاتے ہو، تمہارے پاس کوئی دلیل اور علم نہیں ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، پس اللہ ہی کے لیے حجت بالغہ ہے، واضح دلیل ہے، اور اسی کا حکم دلائل کے مطابق ہے، اسی پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، پس اگر وہ چاہتا ضرور تم سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن وہ صورت کیا ہوتی کہ تمہیں مجبور بنا دیا جاتا۔ لیکن انسان کو ایک طرح کا اختیار دیا گیا تاکہ وہ جنت اختیار کرے تو اپنے اختیار سے، اگر جہنم کی راہ پکڑے تو اپنی مرضی سے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ہلم شہداءکم الذین یشہدون، اے محبوب آپ فرمائیے، بلاؤ اپنے گواہوں کو جو یہ گواہی دیں، ان اللہ حرم ھذا، بے شک اللہ نے اس کو حرام کیا ہے۔ یہ اس لیے فرمایا گیا تاکہ ان پر واضح ہو جائے کہ یہ بغیر کسی دلیل کے اپنی طرف سے حلال کو حرام کہتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی آ کر گواہی بھی دے اور جھوٹ بول دے کہ ہاں اللہ نے حرام کیا ہے، تو اس سے یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ اللہ کے کلام کو تم نے کہاں سنا۔ فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ گواہی جھوٹی دے بیٹھیں، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، پھر تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا اور ان کی گواہی کو رد کر دینا کہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ اپنے رب کے ساتھ برابر والے ٹھہراتے ہیں، مد مقابل ٹھہراتے ہیں اور شرک کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں آخر میں یہ فرمایا گیا کہ کافروں اور مشرکوں کی خواہشات پر نہ چلا جائے، شریعت کی پابندی کی جائے۔ اس رکوع میں جہاں بہت ساری باتیں بیان کی گئیں، وہاں یہ بات بھی ہم نے سنی کہ انسان اگر برائی کرے اور اس کی نسبت اللہ کی طرف کرے تو وہ کافروں اور مشرکوں والے کام کرتا ہے کہ انہوں نے شرک کیا اور کہنے لگے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ تو یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ انسان
کو جو سوچ قرآن مجید فقان حمید نے دی وہ یہ دی کہ اگر نیکی ہو جائے تو یہ کہا جائے میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے رب کا فضل ہے، اور کوئی برا کام ہو جائے تو اسے اپنے نفس کا قصور سمجھا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔